کہ جی افطار جو ہے وہ اذان کے بعد کوئی 10 منٹ بعد کرنی چاہیے، کوئی کسی ٹائم کہتا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی روزے تم لوگوں کے ضائع کروائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حضرت علامہ مفتی سید مبشر شاہ صاحب، قبلہ شاہ جی اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ عجیب سی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے، کیا روزہ جس طرح اب ہماری افطار کروایا جاتا ہے تو کئی اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ بعد اور ہونا چاہیے، تو افطار کا صحیح وقت کیا ہے، اس پہ آپ واضح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کا صحیح وقت تو وہی ہے کہ جب سورج ڈوب جائے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا کہ لیل کسے کہتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کا کیا حکم ہے، نہیں جو ہمارے افطار ہو رہے ہیں غروب آفتاب کے وقت۔ ہاں جی، جو افطار ہمارے ہاں اہل سنت کے اداروں میں یا ہم اہل سنت جس انداز سے افطار کرتے ہیں وہ طریقہ عین قرآن اور احادیث طیبہ کے موافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل جی و اذا اقبل اللیل ہا ہنا و ادبر النہار من ہا ہنا و غربت الشمس فقد افطر الصائم او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات آ جائے، اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، اس کے بعد فرمایا وَأَدْبَرَ النَّهَارِ مِنْ هَاهُنَا، اور رات کے بعد دن چلا جائے۔ اب یہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا وَغَرُبَتِ الشَّمْسِ، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو اب روزہ دار اپنے روزے کو افطار کر لے۔ یہ پہلا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو بھی بیان فرمایا اور رات کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا رات آ جائے روزہ افطار کر لو، اور وہ رات کیا ہے؟ وغربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے وہ رات ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطرہ، فرمایا میری امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں، یعنی افطار کے وقت میں جلدی بھی کرنی چاہیے جی۔ نمبر 1، پھر بعض روایات کے اندر یہاں تک آیا کہ افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ تو تو افطار جلدی بھی کرنی چاہیے، اور افطار میں جب رات آ جائے، اور رات کے آنے کی تشریح حدیث کے اندر ہے وغربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا معمول ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر قبل ان یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے افطار فرمایا کرتے، یعنی یہ بھی جلدی افطار کرنے کی ایک دلیل ہے۔ یہ تو عام احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو۔ اسی سے آج کل دھوکہ اب دیا اس جاتا سے بعض لوگ کہتے ہیں جی رات وہ ہوتی ہے جس میں اندھیرا آ جائے، رات وہ ہوتی ہے جس میں اندھیرا آ جائے۔ یہی کلپنگ آج کل ہو رہی ایسی ہے۔ بات نہیں ہے، دو حصے ہیں، 24 گھنٹوں کے دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دن، ایک کو کہتے ہیں رات۔ اگر آپ عربک کے اندر ٹرانسلیشن دیکھیں، ایک نہار ہے اور ایک لیل ہے۔ ٹھیک ہے، نہار کا اطلاق ہوتا ہے، نہار دو طرح کا ہے۔ نہار جو نہار عرفی ہے وہ ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کے غروب تک، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک نہار ہے۔ اور رات کا وقت جو لیل ہے اس کا وقت کون سا ہے؟ اس کے بارے میں اگر آپ علماء حیت کو اٹھا لیں، تمام علماء حیت بھی اس بات پر متفق ہیں، اور علماء اہل لغت بھی اس بات پر متفق ہیں کہ انا وقت اللیل من غروب الشمس الی طلوعها،
کہ رات کا وقت سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے، یہ رات کا وقت ہے۔ اب اس پر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، جب رات کا وقت ہو تو اندھیرا چھا جانا چاہیے، سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے افق پر، آسمان پر، جب یہ روشنی جائے گی تو تب ہم کہیں گے کہ اب رات کا وقت ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی آسمان پر ہمیں کیوں دکھائی دیتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ غروب آفتاب سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، جو سورج کی ٹکیا ہے، دا سن ڈسک، سورج کی جو ٹکیا ہے، جب یہ ہمارے افق سے، جس کو ہم زمین و آسمان جہاں پر ہمیں ملتے دکھائی دیتے ہیں، جب یہ اس افق سے، افق حصی سے نیچے ہو جائے، سورج کی مکمل ٹکیا، مکمل قرص آفتاب، دا کمپلیٹ سن ڈسک، اس کا ایک بھی حصہ اوپر نہ ہو، کمپلیٹ سن ڈسک، جب سورج کی مکمل ٹکیا اس افق سے نظر آنے کے اعتبار سے نیچے ہو جائے اور ہمیں دکھائی نہ دے، تو اب یہ مغرب کا بھی وقت ہے اور یہ رات کا بھی وقت ہے، یہ رات کا بھی وقت ہے اور یہ مغرب کا بھی وقت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج چھپ چکا ہے تو ہمیں روشنی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ روشنی ہمیں اس لیے دکھائی دیتی ہے کہ سورج زمین سے بڑا ہے، جی لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اگر والیوم کی کا اعتبار کریں تو ایک سورج کے اندر لاکھوں زمینیں آ سکتی ہیں، جی اگر ہم ڈایامیٹر کی بات کریں، قطر کی بات کریں، نصف قطر کی بات کریں، تو سورج کا قطر زمین سے بہت بڑا ہے۔ سورج ایک بہت بڑا گولا ہے اور زمین اس سے بہت چھوٹی ہے۔ اب سورج کی شعاؤں سے جب زمین روشن ہوتی ہے تو وہ آدھا حصہ روشن نہیں ہوتا، آدھے سے کچھ زیادہ حصہ روشن ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورج زمین سے بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورج افق سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں آسمان پر اس کی روشنی تب بھی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ سورج ڈوب چکا ہے، اور یہی رات کا اطلاق ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل کا معنی بھی یہی ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اور رات کی تعریف حدیث کے اندر بھی یہی آئی، علماء حدیث بھی یہی کرتے آئے، اور لغت کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جب سورج کی مکمل ٹکیا چھپ جائے۔ اب اس پر مضحکہ خیز ایک بیان میری نظر سے گزرا، انہوں نے کہا جی سورج غروب ہونے کے 8 منٹ بعد تک نظر آتا رہتا ہے۔ اچھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسا قول ہے کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ دیکھیں، جب سورج ڈوبتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائنسدان ہیں، جو ایسٹرونومی کو جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں نا تو سورج ہمیں اس میں انکسار دکھائی دیتا ہے، ریفریکشن۔ ریفریکشن کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سورج کے طلوع کی بات کریں تو سورج ابھی افق پر پہنچا نہیں ہوتا، ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو افق سے تھوڑے سے درجے نیچے ہے، کچھ نیچے ہے، کچھ نیچے ہے، لیکن ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ اسی طرح جب وہ ڈوبتا ہے تو زیادہ نیچے جائے گا، تب ہمیں وہ دکھائی دینے کے اعتبار سے وہ غروب کہلائے گا۔ اسے کہتے ہیں انکسار۔ انکسار معدل کی جو ویلیو ہے وہ 34 دقیقے ہے، وہ بھی ہم نے ایڈ کر لی، اور سورج کا جو قطر ہے، ڈایامیٹر، ہم پیمائش کرتے ہیں مرکز سن سے، مرکز شمس سے، دا سینٹر آف مون، سینٹر آف مون سے لے، سینٹر آف سن سے لے کر اوپر تک ہم نے 16 دقیقے وہ بھی ایڈ کر لیے، اور 90 درجے 50 دقیقے کا بعد سمتی ہم نے دے دیا کہ اب سورج دکھائی دینے کے اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے بالکل ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، اب یہ مغرب کا وقت ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ دکھائی دیتا رہتا ہے، یہ علمی جہالت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سورج چھپ جاتا ہے دکھائی دینے کے اعتبار سے بھی اور حقیقی اعتبار سے بھی۔ اچھا، اگر آپ لائٹ کی بات کریں تو لائٹ ایک ایسا فینومینا ہے کہ آپ البرٹ آئنسٹائن کی بات کر لیں، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھ لیں، آپ نیوٹن کی بات کر لیں، آپ جتنے مرضی سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، روشنی کے اندر وہ بہت پریشان دکھائی دیے،
روشنی کی پیمائش کرنی ہو، روشنی کے قوانین مرتب کرنے ہوں، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے روشنی کے اندر جو انکسار کی ویلیو تھی اس کو بھی ایڈ کر لیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور سائنٹیفک نالج کو پیچھے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی تحقیقات کے اندر اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پھر روشنی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ سورج بالکل افق سے نیچے ہو گیا، دکھائی دینے کے اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے علماء لغت نے کہہ دیا رات کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے، حدیث کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں روشنی کیوں دکھائی دیتی ہے۔ تو اگر آپ نے روشنی غائب کرنی ہے نا تو وہ روشنی 10 منٹ کے اندر غائب نہیں ہوگی، وہ روشنی تب غائب ہوگی جب سورج افق سے 18 درجے نیچے چلا جائے گا، اور سورج کو 18 درجے طے کرنے میں ہمارے پاکستان کی اگر آپ بات کریں کم سے کم 80 منٹ لگیں گے۔ انہوں نے زیرو ہٹا دیا، 8 منٹ کا ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ 80 منٹ بعد افطار کریں۔ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر آپ 80 منٹ والی بات نہیں مانتے تو آپ سول ٹوائلائٹ یعنی علاقائی دھندلا پن وہ بھی تب غائب ہوگا جب سورج افق سے 6 درجے نیچے ہوگا، اور 6 درجے طے کرنے میں سورج کو خط استوا پر ایکویٹر پر 24 منٹ لگیں گے۔ تو 10 منٹ کا معنی کیا ہے؟ یعنی 10 منٹ میں سورج نے صرف اور صرف ہمارے بلاد کے اندر، اور اگر غور کیا جائے تو ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر معاملہ الگ ہے، اگر آپ یو کے اندر دیکھیں، امریکہ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر جن کے عرض بڑے ہیں، مثلا ڈنمارک ہو گیا، سویڈن ہو گیا، ناروے ہو گیا، یو کے ہو گیا، اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر یہ ٹائم 10 منٹ کے اندر سورج صرف 1 درجہ طے کرے گا، یعنی بالکل وہیں پر موجود ہوگا، لائٹ بھی وہیں پر ہوگی۔ تو یہ 10 منٹ کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے اندھیرا کرنا ہے رات کے اندر تو پھر آپ کم از کم 6 درجے جب سورج نیچے جائے افق سے، سول ٹوائلائٹ غائب ہو، علاقائی دھندلا پن، تب آپ افطار کریں، تب بھی روشنی غائب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آئے گی شفق احمر، جو امام شافعی کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک جس کے غائب ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ تب غائب ہوگی جب سورج افق سے 12 درجے نیچے ہوگا، اور وہ غائب ہونے میں تقریباً سورج کو 48 منٹ لگیں گے، وہ روشنی غائب ہونے میں کم از کم خط استوا پر، اور ہمارے بلاد میں وقت زیادہ لگے گا، یعنی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر وقت زیادہ لگے گا۔ اور اگر عرض بڑا کرتے جائیں گے، جس طرح کہ یو کے وغیرہ ہو گیا یا ڈنمارک ہو گیا، سویڈن ہو گیا، رشیا ہو گیا، تو اور ٹائم زیادہ لگے گا۔ اب یہ ہے کہ وہ 12 درجے ہو گیا، اب اس سے نیچے آ جائیں۔ اگر شفق ابید کو ڈبونا ہے کہ مکمل روشنی غائب ہو جائے اور رات کا اطلاق ہو جائے، جس کو بچے بھی رات کہتے ہیں، ہاں یہی بات کہی گئی کہ بچے جس کو بچے بھی رات کہتے ہیں، اگر بچوں کی شریعت پہ عمل کرنا ہے تو پھر 18 درجے سورج جب افق سے نیچے ہو، اور قبلہ دیکھیں یہ بات پتہ کیا ہوگی، یہ پاکستان کے لیے وقت 80 منٹ ہوگا، لیکن یو کے لیے یہ وقت 4 گھنٹے ہوگا۔ 10 منٹ کا پھر معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے معیار یہ رکھنا ہے کہ روشنی غائب ہو جائے اور افق جو ہے وہ ہمارا آسمان کالا ہو جائے، یہ رات ہے، اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ 10 منٹ کا معنی کیا ہے؟ 10 منٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مشاہدہ کر لیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کیلکولیشن آپ کے سامنے کر دی، اور یہ وہ کیلکولیشن ہے کہ صدیوں سے علماء قدیم، علماء جدید، ایون کہ البرٹ آئنسٹائن نے، نیوٹن نے قدیم فلاسفہ سے اختلاف کیا زمین کی حرکت کے بارے میں، لیکن اس مسئلے پر وہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں کہ سورج کو یہ جو درجات ہیں یہ طے کرنے میں اتنا وقت ہی لگے گا۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ 10 منٹ میں کیا ہوگا؟ 10 منٹ میں اہل سنت کی صرف مخالفت ہوگی اور دل کا بغض و عناد واضح ہوگا۔ بہرحال قبلہ یہ سیاہی ڈھونڈتے ہیں، دل بھی سیاہ ہیں، ہر جگہ یہ اندھیرا ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تو اندھیرا اگر لینا ہے تو قبر بھی اندھیری رات اندھیری ہوگی۔ تو اگر یہ سیاہی لینا چاہ رہے ہیں جس کو بچے رات کہتے ہیں تو پھر تو انصاف، میں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر پاکستان بر صغیر کے اندر آپ تقریباً 1.5 گھنٹہ
اس وقت کو گزاریں پھر افطار کریں. نہیں، آپ نے اور دیکھیں یو کے میں 4 گھنٹے کا سارے وقت ہے. آپشن رکھ دیے. اگر اتنا ہی عمل کرنا ہے تو یا تو پھر کر لیں. 24 منٹ یا 48 منٹ یا 80 اور یو کے والے 4 4 گھنٹے پھر تو پھر دیکھیں. سیاہی بھی ملے گی ان کو. ملے پر گی. ناظرین کرام، یہ آپ نے گفتگو سنی اور ایسے دلائل کے ساتھ قبلہ شاہ جی نے واضح کر دی بات. یہ صرف اور صرف بچوں کا نام لے کے دلیل دینا علمی قابلیت تو آپ سمجھ ہی گئے کہ بچے جیسے رات کہتے ہیں تو بچوں کے کہنے سے بچے یہ کہہ دیں تو رات ہے تو اب روزہ. تو ان کے لیے تو پھر یہی مشورہ ہے قبلہ شاہ جی کا کہ یا تو 4 گھنٹے یو کے والے وہ بھی اور اپنا روزہ ذرا بڑھائیں، یا پاکستان والے یہ 80 منٹ 1.5 گھنٹہ، یا پھر 48 یا 24. یہ 8 منٹ والی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے لیل کی تعریف بھی سمجھ لی کہ رات تک، اور یہ غروب آفتاب ہے جس کے مطابق اہل سنت الحمدللہ روزہ افطار کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے جو حق ہے ہمیں سمجھنے کی، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.